الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے درس میں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ادوار بتلائے تھے. ایک دور جب ایمان لوگوں میں بہت مکمل تھا اور براہ راست وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی، کیونکہ 700 افراد تو اصحاب صفہ تھے جو ہر وقت حاضر خدمت رہتے تھے اور جو سنتے تھے یاد کرتے تھے، لکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے اور اصلاح کر لیتے تھے. کوئی جملہ سننے میں کسی کو رہ گیا وہ دوسرے سے لے کے مکمل کرتا تھا. ایک باقاعدہ نظام تھا. ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام تھے جو لکھ لیتے تھے. ان میں حضرت انس بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہیں، وہ بھی لکھتے تھے. تو دو دور بتلائے. ایک تو وہ دور کہ جس میں ایمان مکمل تھا، اور ایک دور کہ جس میں ایمان اٹھنا شروع ہو گیا. ترجیح دنیا ہو گئی. اب ابتدا میں جب ترجیح دنیا ہوئی اور لوگوں کے پیش نظر دنیا ہونی شروع ہوئی، تو ابتدا میں ایسا ہوگا کہ جیسے کسی کا مقصد 1% دنیا ہو گئی، 99% دین تھا، پھر 98، پھر 97. ترجیح دنیا ہوتی چلی گئی، اور جس درجے میں دنیا ترجیح ہوتی گئی اسی درجے میں اللہ تعالی کی رحمت سے دوری بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ ایک منظر ہمارے سامنے اس وقت ہے موجودہ بر صغیر کا. یہاں ہر طرف مسلمانوں میں افراتفری ہے، بے راہ روی ہے. یہاں بھی جو اپر کلاس ہے ہماری، یہ لادین ہے، ان میں کوئی دینداری نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی 100 میں 1، 100 میں 2. انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے. وہاں کی جو اپر کلاس ہے مسلمانوں کی، ان کے یہاں وحدت ادیان کا مسئلہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں سارے دین صحیح ہیں، ہندو بھی صحیح، عیسائی بھی صحیح، یہودی بھی صحیح. وہ کہتے ہیں سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ شادیاں کر رہے ہیں، کسی کی بیوی ہندو ہے، کسی کی بیٹی ہندوؤں میں گئی ہوئی ہے، کسی کی عیسائیوں میں ہے، کسی کی سکھوں میں ہے. وہاں اپر کلاس میں یہ شیطانی آ گئی. یہاں بھی شیطانی ہے. یہاں یہ ہے کہ دین ہی کچھ نہیں ہے.
ان لوگوں میں جو اپر کلاس ہے 21 22 23 گریڈ، ان کو دین پہنچانا اتنا مشکل ہے کہ ہندو کو پہنچانا آسان ہے، کیونکہ وہ جب سنے گا ہندو تو وہ اہمیت دے گا، بات سنے گا، مانے نہ مانے۔ یہ مذہب کو اہمیت ہی نہیں دیتے، عجیب قسم کے ایک مخلوق ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا مذہب سے۔ احتیاط ہے کہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تشریف فرما تھے تو بھٹو صاحب کے کچھ وزراء کا تذکرہ آیا، کسی کو کچھ کام تھا، ایک آدمی نے فرمائش کی کہ حضرت فون کریں فلاں وزیر کو، نام بھی لیا اس کا۔ انہوں نے کہا وہ تو اس میں شراب میں مست ہو گئی ہے، اس کے شراب پینے کا ٹائم۔ وہ فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکیل ڈال دی ہے، ورنہ میں ان سب کو کافر کہتا ہوں۔ کوئی اسلام نہیں، نماز ہی نہیں، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ دین کا علم، نہ دین کی قدر۔ تو یہاں کی اور وہاں کی اور بنگلہ دیش کی اپر کلاس ایک ہے، سب میں قدر مشترک کیا ہے کہ دین کچھ نہیں ہے، بس سب کچھ یہی ہے جو ہمارے سامنے۔ تو دوسرا دور وہ ہے کہ جس میں دین اٹھنا شروع ہوگا، اس وقت تھا، ہوگا، اور اب ہے، بہت سے علاقوں میں ہو چکا۔ اب آپ غور کریں، جمعہ کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ 5% پڑھتے ہوں۔ اور مولانا طاہر جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ان 5% کو دیکھتا ہوں مسجد میں تو میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہفتے میں ایک دن پڑھنے کو آ رہے ہیں جمعہ، کیا یہ ہفتے میں ایک دن کھانا کھاتے ہیں؟ ایک دن ناشتہ کرتے ہیں؟ ایک دن اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ تو اللہ کی رحمتیں پھیلی نہیں، تو یہ جمعہ نہیں پڑھتے۔ ضمناً ایک واقعہ سناؤں، پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا۔ حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، مردان کے قریب مالاکنڈ ایجنسی میں کے رہنے والے تھے، سخا کوٹ کے۔ تو ان کے ہاں ان کا آپریشن ہوا تھا آنکھ کا۔ اس زمانے میں آنکھ کے آپریشن میں 48 گھنٹے مریض کو لٹا دیتے تھے، آپریشن کے بعد حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہی مریض کامیاب تھا جو حرکت نہ کرے، اگر کسی کو کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، حرکت کر لی، خدا نہ کرے اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کا آپریشن خراب ہو جاتا تھا۔ تو جب مولانا کا آپریشن ہوا تو 2 دن اٹھنے نہیں دیا ان کو ڈاکٹروں نے، انہوں نے 2 دن کچھ کھایا ہی نہیں۔ جب کچھ کھلانا چاہتے تھے وہ کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے، نماز نہیں پڑھی، کیسے کھا؟ اب جمعے کے لیے آتے ہیں وہ بھی 5%، 95% آتے ہی نہیں۔ تو اگلا دور وہ شروع ہوا جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ ایمان کا اثر ایسا ہوگا جیسے چٹائی پر اگر بازو لٹا کر آدمی تھوڑی دیر بیٹھ جائے، لیٹ جائے، تو چٹائی کا اثر آ جاتا ہے کھال پہ اور وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بس تمہارا ایمان اتنا رہ جائے گا جیسے چٹائی کا نشان جلد پر پڑ گیا، اندر کچھ نہیں۔
اندر کیا ہوگا؟ اندر خرابی ہوگی، جیسے آبلہ نظر آتا ہے اندر کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ حالت ہو جائے گی کہ جب ایمان نہیں تو امانت داری بھی نہیں، کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جھوٹ بولتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، جھوٹ بول کے قرض لیتا ہے، قرض لے کے واپس نہیں کرتا، پھر یہ چیز ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے جو بہت دیانتدار، جیسے آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ میں ایک دکاندار ہے جو لین دین کا اچھا ہے، باقی سب لوگ غلط بددیانتی کی طرف چلے جائیں گے، اور جو لوگوں میں قدر ہوگی اس میں بھی دین کا کوئی عنصر نہیں ہوگا۔ لوگ تعریف کریں گے، کہیں گے فلاں آدمی کیا بات ہے اس کی عقل مندی کی، کیا بات ہے اس کی ظرافت طبع کی، خوش طبع کی، کیا بات ہے کتنا مضبوط ہے، کیسا نروس سسٹم ہے اس کا، اعصابی نظام بڑا قوی۔ تو یہ سب تعریفیں ہوں گی، درا حال ہے کہ اس آدمی کے دل میں ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا، یعنی کل چیز جو پیش نظر ہوگی وہ دنیا رہ جائے گی، دین کا کوئی پہلو نہیں رہے گا۔ اگلی حدیث میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا، یعنی کیا آزمائشیں اور دقتیں آنے والی ہیں اس اندیشے سے کہ کہیں مجھے کوئی چیز نہ ہو، میں بچ سکوں۔ تو انہوں نے سوال کیا، اور سوالات ان کے بہت عقل بندی کے تھے۔ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت میں تھے، بڑے شر میں تھے، یعنی ہر طرف شر تھا، لڑائی جھگڑے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر دے دی، یعنی آج جناب تشریف لائے، اللہ نے دین بھیج دیا، اب ہم میں خیر ہی خیر آ گئی، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ تو بڑا اہم سوال تھا۔ ایک دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، اور کیا اس دور کے بعد، خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خیر کے بعد شر ہے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ یعنی اب خیر ہے، کیا خیر اٹھ کے شر آئے گا؟ ارشاد ہوا شر آ جائے گا، دوسرا دور آ گیا۔ تیسرے دور کا سوال کیا ہے کہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ فرمایا کہ اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی، لیکن وہ خیر کیسی ہوگی؟ وہ خیر ایسی ہوگی جو گدلی ہوگی۔ اردو میں ہم ترجمہ گدلی کر رہے ہیں، ویسے یہ کہ یہاں الفاظ ہیں جیسے دھواں ہوگا، اس میں شفاف نہیں ہوگی،
یہ تیسرا دور آ گیا. پہلا دور خیر کا، پھر شر کا، پھر خیر کا. صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس خیر کے بعد جو ایک کدورت یا ایک گدلا پن لیے ہوئے ہوگی پھر شر آئے گا؟ یعنی چوتھا دور. ارشاد ہوا کہ وہ آئے گا، اور وہ دور بڑا سخت ہوگا. وہ دور ایسا ہوگا کہ اس میں ہر طرف جہنم کے دروازے پر لوگ کھڑے جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے کہ آ جائے ہماری طرف. پہلا دور جو تھا خیر کا، اس کے بعد پھر شر اور پھر خیر. وہ جو خیر آئی جس کے بعد پھر شر آیا، یعنی تیسرا دور، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو میری تعلیم پہ عمل نہیں کریں گے، میری ہدایت، میرے رستے کو چھوڑ کر رستہ اپنائیں گے. ان میں اچھے بھی ہوں گے، ان میں برے بھی ہوں گے. اچھے اور برے کا سمجھ لیجیے کہ جیسے یہ دور آ گیا اموی اور عباسی. کچھ بادشاہ نیک آ جاتے تھے، کچھ برے آ جاتے تھے، کچھ بہت برے آ گئے، پھر کوئی بہت اچھے آ گئے. جیسے ہارون الرشید تھے، یہ ان میں تھے جو اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. اور بہت سے ان میں ایسے آئے جو بہت متقی بھی رہے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. ان کا دور بہت مختصر ہے، 2.25 سال کے قریب دور ہے، لیکن ان کے اثرات پھر بہت عرصے چلے، کیونکہ انہوں نے بادشاہ ہونے کے بعد دنیا چھوڑ دی. بادشاہ ہونے سے پہلے وہ اتنے شوقین مزاج تھے کہ اس زمانے میں 10,000 درہم میں ان کا جبہ تیار ہوتا تھا. اور اس زمانے کی 10,000 درہم کا اس طرح انداز کر لیجئے کہ عام طور پر ایک بکری، ایک اچھی بکری کی مالیت زیادہ سے زیادہ 5 درہم ہوتی تھی. یعنی 200 بکریوں کی قیمت میں ان کا سوٹ تیار ہوتا تھا. بہت شوقین مزاج تھے، گورنر بھی رہے تھے، امیر بھی تھے، زمیندار تھے، بادشاہ کے پوتے تھے، شاہی خاندان کے تھے. جب سلیمان بن عبد الملک کی وفات قریب آئی، اور اس کی وفات اچانک ہوئی کیونکہ بہت جوان تھا وہ، اور دنیا کے چند ان لوگوں میں تھا جو بہت خوراک کھاتے تھے. یومیہ خوراک 1 من کے قریب تھی. بہت جوان. ایک باندی آئی سامنے، اس نے اشعار پڑھے، یہ خطبہ دے رہا تھا. اس نے کہا کہ تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، کاش کہ تمہیں موت نہ ہوتی. خیر خطبے کے دوران ہی یہ چکرا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بادشاہ لوٹ آئی تو کہا کہ وہ باندی آئی کیسے یہاں؟ جب میں خطبہ دے رہا تھا جمعے کا، آئی اور ایسے اشعار پڑھی، مجھے غمگین کر دیا. اس کو بلایا، اس نے کہا میں آئی نہیں. عورت سے پوچھا کوئی آیا؟ کسی سب نے بتایا کہ کوئی نہیں آیا. اس نے کہا بس یہ اللہ کی طرف سے میری موت کی خبر ہے. تو صحت مند تھا، بغیر بیماری کے چند ہفتوں میں دنیا سے چلا گیا. جانے سے پہلے اس نے چند محدثین کو بلایا، چند اپنے رفقا کو، جن میں
رجا بن حیوہ بھی تھے. کہا کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا تو میں کیا کروں؟ ان کا جی اگر آپ قبر ٹھنڈی کرنی چاہتے ہیں تو اپنے بھتیجے کو بادشاہ نامزد کر دیں. عمر بن عبد العزیز اس کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے. کہا میں کیسے نامزد کر دوں، یہ بنو امیہ مانیں گے نہیں. میرے والد وصیت کر گئے کہ سب سے پہلے عبد الملک، پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک، یہ خود تھا. پھر اب تیسرے بھائی کی باری ہے یزید بن عبد الملک. پھر چوتھے بھائی کی باری آئے گی ہشام بن عبد الملک. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم آپ کو ترکیب بتاتے ہیں، آپ کی بات چل جائے، آپ ڈبل نامزدگی کریں. پہلے بھتیجے کو عمر بن عبد العزیز، پھر بھائی کو یزید بن عبد الملک. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے ایک تحریر لکھی اور اس کو سربند کروا دیا اور رجا بن حیوہ کے حوالے کر دیا. چنانچہ جب وفات ہوئی، تدفین ہو گئی، تو اعلان ہوا کہ نماز کے بعد بادشاہ سلامت کا تعین ہوگا. تو انہوں نے یہ پڑھ کر سنائی تحریر. تو بنو امیہ اور یزید بن عبد الملک یہ تو سب ناراض ہو کے اٹھ گئے، لیکن بہت سو نے وہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کی بیعت کر لی. وہ بادشاہ سلامت بن گئے. لیکن انہوں نے جب ان کا نام آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی انہوں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس کو. بادشاہ بن گئے، لیکن دنیا انہوں نے اپنے دل میں اسی وقت چھوڑ دی. صرف اتنا وظیفہ لیا بیت المال سے جس میں گزر ہو. کپڑے وہی جو تھے چلتے رہے یہاں تک کہ پھٹ گئے، پیون لگنے شروع ہو گئے، پیون کے کپڑے پہنے. لیکن نظام دوبارہ سے بہترین ہو گیا. لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جو کمی آئی تھی دور ہوئی، نئے نئے لوگ آ گئے، اچھے جذبات کے لوگ آ گئے. عمر بہت کم ہوئی اور بعد میں پھر یزید بن عبد الملک کا دور آ گیا. لیکن ان کے دور کی برکات بہت عرصے چلتی رہی. پھر اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوا، وہ دور بہت سخت ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے. اس میں ہر طرف افراتفری. اور جب یہ خلافت کا نظام ختم ہوا تو اس کے بعد سے واقعی ایک افراتفری آ گئی. ہر طرف خرابی گئی، قادیانیت آ گئی، پرویزیت آ گئی. یہیں پہ 2000 فتنے این جی اوز ہیں. ان سب فتنوں سے ہٹ کر این جی اوز اور جو بیرونی ایجنسیاں وہ سب سے بڑا فتنہ. این جی اوز یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اللہ تعالی کے دین کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں. ایک شک ڈالتا، اس دین کے بارے میں شبہ ڈالتا. وہ اس کام پہ کوئی آدمی بھی ان کو کہے دی کہ میں یہ مشن لے کے کام شروع کر رہا ہوں، وہ دیکھتے ہیں اگر واقعی وہ باصلاحیت ہے وہ نوٹوں کے انبار لگا دیتے ہیں. اس کے بعد کام کرو، محنت کرو. میں ایک جگہ گیا قائد آباد، وہاں رسالے پڑے تھے آرٹ پیپر پہ، بڑے اعلیٰ چھپے ہوئے، 10-12 رسالے تھے ان کے پاس. تو میں ان کو دیکھتا رہا کہیں کہیں سے. اس کا مشن یہ تھا کہ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے. اور اس میں کہانیاں ڈال رکھی تھی. وہ کہتے ایک آدمی بڑا با اثر تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا،
اس کا کوئی دوست آگے چائنا سے، تو یہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ چائنا والے نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے اس میں، تو وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، عربی نہیں جانتا تھا، تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے قرآن پڑھنے سے توبہ کر لی۔ بھلے اب وہ اس مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا حق یہی ہے کہ سمجھو، پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ مسلمان کو سمجھ آنا چاہیے، یہ حق ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں پڑھا ہوا، عربی کا ماحول نہیں ہے، تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو تو اس کا حق ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن نہیں سمجھ سکتے تب بھی اجر ہے، نہیں پڑھ سکتے اور کھول کے محبت سے دیکھتے ہو تب بھی اجر ہے۔ اس کی محبت دل میں ہے، اس سے بھی نجات ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ کے پڑھیں تو اس کا حق ہے، نہ سمجھ کے پڑھیں تب بھی اجر سے خالی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بتلا کر مثال دی، جب یہ بتایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو مثال میں پیش کیا الف لام میم۔ ابھی ایسی آیت پیش کی، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے آگے لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ کو پتہ ہے، تو اس کی مراد اللہ کو پتہ ہے، اور بتایا کہ الف پہ 10 حرف، لام پر 10، میم پر 10۔ اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھو گے تو کتنا اجر ملے گا اللہ جانے، بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی ایک حرف پر 10 نہیں۔ اور غالباً امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ یاد نہیں، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی جل شانہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس میں انہوں نے دریافت کیا کہ میں سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو فرمایا کہ میرا کلام۔ تو اس میں بھی یہ دریافت کیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے بھی، تو فرمایا کہ سمجھ کر بھی بغیر سمجھے بھی۔ تو اور بھی یعنی مسئلہ یہی چلا آ رہا ہے کہ بہتر ہے ترجمہ سمجھے، لیکن جیسے عجمی آبادی ہے پورے ہندوستان کی، ترکستان کی، افغانستان کی، وسطی ایشیا کی، یہ قرآن پاک کو ایسے نہیں سمجھ سکتے جیسے عرب سمجھتے ہیں، لیکن بغیر سمجھے پڑھنا اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی برکت ہے، اور آپ کو اس کی برکت محسوس ہوگی۔ آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے ایک پاؤں سے بارہ پڑھیں، آپ کا دل رات تک مطمئن رہے گا، اللہ نے برکت رکھی۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس سے تو محبت بھی، اس کی محبت بھی نجات ہے، اس کو پڑھنا بغیر سمجھے وہ بھی نجات ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، کئی خواتین کو بھی ایسے دیکھا کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی تھیں، تو وہ بسم اللہ سے قرآن پاک ختم کرتی تھی، یعنی ہر سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا بھی ایمان بہت اچھا، ان پڑھ تھیں لیکن نیک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ عام کتابوں سے مختلف ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا اس میں بھی اجر، باوضو پڑھنا اس میں زیادہ اجر، نماز میں کوئی تلاوت کرے وہ سب سے بڑی نیکی اور اللہ کی عبادت، لیکن کوئی بغیر وضو پڑھے تو بھی اجر ہے۔
کوئی بغیر سمجھے پڑھے تو بھی اجر ہے، کوئی اس سے محبت کرے دل سے اس کی بھی نجات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ تو اب این جی اوز کیا کام کر رہی ہیں کہ جو تھوڑا بہت ہمارا لگاؤ ہے یہ بھی ختم ہو، کیونکہ ان کی دعوت یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایسی عمر میں ہیں کہ عربی پڑھ سکتے ہیں تو آپ عربی پڑھیں، آپ ایسی عمر میں ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تاکہ سمجھیں۔ ان کی دعوت تو یہ ہے کہ بھائی تم نہیں سمجھ سکتے، اب کتاب بند کرو، ایک طرف رکھو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ ہے دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر پکار لگا رہے ہیں کہ آؤ جہنم میں۔ اب یہ تو ہمارے ثقافتی شو ہیں، نوائبت والے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں، سب سے زیادہ تصویریں اتوار کے ایڈیشن میں صفحے اول پہ فلم کی ایکٹرز کی شیطانی چیزوں کی وہ چھاپتے ہیں۔ آج کا بھی آپ دیکھ لیں ان کا نوائب وقت جو آیا، اور وہ کہتے ہیں ان کا اسلام کیا ہے؟ ان کا اسلام ہے، کہتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمارا مذہب عصبیت نہیں ہے، ہمارا مذہب فلسفہ نہیں ہے، ہمارا مذہب عمل کی چیز ہے۔ ہمارے مذہب میں نیکیاں بھی بتا دیں، ہمارے مذہب میں بدی بھی بتا دی۔ جو نیکی سے رکے گا، جو نیکی کرے گا، بدی سے رکے گا، وہ مسلمان ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ وہ کہہ دی کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ہی مسلمان ہوں، اور سب شیطانیاں کرو، نماز نہ پڑھو، فلم ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنواؤ، ان کی قدر کرو۔ یہ چیزیں اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے کہ میرے احکام کو پڑھو، جانو، اس پہ عمل کرو۔ تو چوتھا درجہ، جو چوتھا دور ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے، یعنی خیر کے بعد شر، پھر شر کے بعد خیر، پھر اس خیر کے بعد جو شر ہے، وہ یہ دور ہے کہ دعات علی ابواب جہنم، اور جس آدمی نے ان کی پکار قبول کی وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کا کوئی وصف ہمیں بتلائیے، یعنی کوئی ان کی شناخت بتلا دیجیے، کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ وہ ہماری زبان بولتے ہوں گے، ہماری جیسی جسامت ہوگی، ہماری جیسی زبان ہوگی، لیکن پکار ان کی جہنم کی طرف ہوگی۔ قلت فما تأمرنی، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس دور کو پالوں یا وہ دور مجھے پالے تو میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام سے چمٹے رہو، یعنی تفرقے سے بچو، اور مسلمانوں کے ساتھ رہو جو ان کی جماعت ہو۔ صحابے نے سوال کیا، تو یہ دور لگتا ہے کہ یہ خلافت تک ہے، جب تک خلافت تھی۔ اگلا دور اس کے بھی بات کا ہے۔ صحابے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مسلمانوں کی نہ جماعت ہو نہ امام ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ فاعتزل تلک الفرق، پھر ان سب فرقوں سے الگ تھلگ ہو، اور اگر تم ایسا کر سکو
کہ کسی درخت کے نیچے اپنا ڈیرا ڈال لو یہاں تک کہ تمہیں موت آ لے تو تم یہ کام کر لو، یعنی الگ تھلگ زندگی اپناؤ، دخل اندازی ادھر ادھر مت کرو، اپنی زندگی، اپنی عبادت، اپنا علم، اپنے اخلاق کی اصلاح، اس طرف متوجہ رہو۔ دوسری حدیث میں اسی حدیث کا بقیہ حصہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو امام ہوں گے یعنی حکمران، وہ میرے رستے پہ نہیں چلیں گے، میری تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، اور ان میں پھر ایسے لوگ بھی آ جائیں گے، پھر یعنی چوتھے درجے کا جو لوگ ہوں گے کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے اور جسم انسان کا ہوگا، فی جسمان انس۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس دور کو پالوں تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ تم اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ تمہیں نقصان دے، تمہیں مار دے، تمہارا مال لے لے، لیکن تم اس کی بات مانو اور اطاعت کرو، یعنی وہ دور ایسا آ جائے گا جس میں افادیت ختم ہو جائے گی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ تو یہ دور تقریباً ہمارے علاقے میں، ہمارے یہاں آ چکا۔ مطلب ایک جگہ آتی ہے پھر وہ چل پڑتی ہے، کیونکہ عرب اور عجم میں اس وقت ایک چیز قدر مشترک ہے، فیصدی کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں کل چیز اب دنیا ہے، اور عرب شریف میں بھی ایک چیز آ گئی کہ ترجیح دنیا، دین بھی ہے لیکن ترجیح دنیا ہے، کیونکہ ان کے یہاں میں نے ان کی کتابیں دیکھی، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس کی، اس میں وہ دینیات بہت اچھی پڑھاتے ہیں، حدیث، اصول حدیث نہیں بلکہ حدیث اور تفسیر، یہ ان کے یہاں لازمی ہے، اور جو وہ پڑھاتے ہیں تیسری، چوتھی، پانچویں میں، تو ہمارے یہاں وہ سمجھے ایسی ہیں کہ جیسے بی اے کی کتابیں۔ ہمارے جو بی اے میں عربی ہے وہ بہت برائے نام، بس اس کا نام ہے، کام اس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ بسم اللہ